رمضان رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ایک ایسی چیز ہے جو شریعت مطہرہ کی روح سے انتہائی قابل مذمت اور قابل گرفت ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن عام طور پر اس گناہ میں ہر خاص و عام مرد و عورت مبتلا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس عنوان کی طرف آ جاؤں، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کی وضاحت کروں اور اس کے ضمن میں اس عنوان کی بھی وضاحت کروں۔ جو میں نے حدیث تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک کہ روزہ دار اس کو پھاڑ نہ دے۔ اب اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، کہ جس طرح ڈھال میدان جنگ میں یا کسی بھی محاذ میں انسان کو مخالف کے خطروں سے بچا لیتی ہے، اس کے تیر و تلوار سے بچا لیتی ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی شیطان کے حملوں سے بچا لیتا ہے اور شیطان کے مکر و فریب اور ان کے چالوں سے بچا لیتا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ما لم یخرقھا، یعنی جب تک کہ روزہ دار اس کو پھاڑ نہ دے۔ یعنی جس طرح اگر ڈھال میں کوئی سوراخ ہے یا اس میں دراڑیں ہیں تو وہ ڈھال جو ہے وہ انسان کو دشمن کے حملوں سے نہیں بچا سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر روزہ دار، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال کہا ہے، اگر روزہ دار جو ہے گناہوں سے اور غلط کاموں سے نہیں بچتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں اور پھر روزہ مکمل طور پر ڈھال نہیں بن سکتا۔ اب یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ اب روزہ کس سے، جو ڈھال ہے، کس چیز سے پھٹ جاتا ہے، کس سے پھٹتا ہے، تو اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک خاص، ایک اہم چیز جو ہے جس کے ذریعے سے روزے میں کمی آ جاتی ہے اور روزہ جو ایک ڈھال ہے وہ پھٹ جاتا ہے، ان میں سے ایک اہم چیز جو ہے وہ غیبت ہے۔ انسان جب غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کی وجہ سے، جب انسان روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے کسی کی، تو اس غیبت کی وجہ سے اس روزے میں جو ہے اس کی قوت میں کمی آ جاتی ہے اور پھر جو ہے روزہ انسان کو شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے آج ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ غیبت ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ انسان کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرے جو برائی اس کے اندر موجود ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے غیبت کی تعریف کی تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا کسی کے اندر کوئی برائی ہو تو اس برائی کو بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کے اندر کوئی برائی نہیں لیکن پھر بھی اس کی عیب جوئی کرتا ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے اور غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تو قرآن و حدیث میں غیبت کی ممانعت آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور اس کو مثال سے سمجھایا قرآن نے کہ غیبت ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسا گھناؤنا عمل ہے کہ
مثال سے فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، قرآن نے خود فرمایا کہ اس کو تم پسند نہیں کرو گے۔ تو جب اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو غیبت کرنا اس سے بڑھ کر جو ہے قبیح عمل ہے، برا عمل ہے، تو اس سے بھی بچو۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بھی غیبت کی ممانعت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، یہ زنا کے عمل سے بھی بدتر عمل ہے۔ یعنی جس طرح زنا سے گناہ ہے تو غیبت کرنا جو ہے اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ تو جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طریقے سے غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اگر مزے سے کسی کی غیبت سنے تو یہ بھی برابر کے اس کے شریک ہے۔ تو اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے رد عمل میں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی کوئی خوبی بیان کرے، تاکہ یہ اس غیبت سننے کے گناہ سے محفوظ رہے۔ اسی لیے یہ غیبت کرنا جو ہے یہ انسان کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، دولت نہ ہو، غریب ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، متاع نہ ہو، غریب ہو، بلکہ مفلس وہ ہے کہ وہ قیامت کے روز ڈھیروں نیک اعمال لے کر آئے گا اور اس کے سامنے نیک اعمال کا ڈھیر ہوگا، بہت سارے اعمال صالحہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں لوگوں کی غیبت کی ہوگی۔ تو پھر قیامت کے روز چونکہ اللہ جل شانہ اعمال کا بدلہ دیں گے، دنیا میں جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو وہ اس زیادتی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو نمٹا لیں گے۔ تو جس کی غیبت کی ہوگی اور دنیا میں ان سے معافی نہیں مانگی ہوگی، تو پھر قیامت کے روز جن کی غیبت کی ہوگی وہ ایک ایک ہو کر آئیں گے اور ان کے ڈھیروں اعمال جو صالحہ تھے ان کو ایک ایک کر کے لے کر جائیں گے، اور آخر میں یہ ہوگا کہ اس کے جو نیک اعمال تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب جو ہے جو باقی رہ جائیں گے، غیبت جن کی ہوگی وہ آتے رہیں گے، اب ان کے پاس اعمال صالحہ نہیں رہیں گے، لہٰذا اب جو ہے اس کے بدلے میں جو ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور انجام یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو ڈھیروں نیک اعمال تھے وہ ختم ہو کر اب اس کے ترازو میں، اس کے اعمال کے ترازو میں برائیوں کا ڈھیر ہوگا، جو اس نے دنیا میں لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ ڈھیروں برائیاں، برے اعمال جو ہے اس کے ترازو میں بھر جائیں گے۔ تو اس لیے سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو ہے روزہ خراب ہو جاتا ہے، غیبت کرنا جو ہے زنا سے بدتر گناہ ہے، اور غیبت کرنا جو ہے اپنے مردے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور غیبت کے اخروی اتنے نقصانات ہیں، انسان جو ہے آخرت میں بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، اس کے سارے نیک اعمال، نیکیاں جو ہے اکارت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں جو ہے انسان تمام ان غیبتوں سے بچے اور کسی کی برائی نہ کرے۔ ہاں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چند امور ایسے ہیں جن میں انسان اگر غیبت یعنی کسی کی برائی بیان کرے تو کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو مظلوم جو ہے اگر سمجھتا ہے کہ کوئی میری آہ اور میری آواز سنے گا تو وہ اپنے ظالم کے ظلم کو کسی کے سامنے بیان کرے اپنے مظلومیت سے، اپنے آپ کو مظلومیت سے بچانے کے لیے، تو یہ جو ہے یہ کر سکتا ہے۔ اس لیے باقی جو ہے کسی صورت میں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں عام لوگ ہر کوئی مبتلا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیبت جیسے برے عمل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔